بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ابھی تک جو مضمون چل رہا تھا وہ تھا کہ حالت احرام میں جو لوگ حج کرنے جایا کرتے ہیں تو احرام باندھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو احرام باندھ کے آپ تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا اور وہاں یہ مسائل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی. اب سے پہلے یعنی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خشکی کے اندر شکار کرنے کی ممانعت فرمائی تھی. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں دریا کا شکار یعنی مچھلی حلال ہے، اور مچھلی پانی سے الگ ہو کر مر گئی ہو اور شکار نہ کی گئی ہو وہ بھی حلال ہے. البتہ پانی کے اندر اگر مچھلی مر گئی ہو تو وہ اپنی موت آپ مری ہے، وہ حلال نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلی کا حکم ارشاد فرمایا. دریا ہی کے حکم میں ہے کہ اگر کہیں کوئی تالاب ہو، گڑھا ہو، حوض ہو جہاں پانی جمع ہو رہا ہو اور اس میں مچھلیاں ہوں، یہ تمام کا تمام دریا کے حکم میں ہے. محرم کو بھی، احرام والے کو بھی ان کی شکار کی اجازت ہے، چاہے خود پکڑے یا دوسرے سے پکڑوائے، یہ اجازت ہر وقت ہے. احرام کی حالت میں ممانعت شکار کی صرف خشکی کے جانوروں کی ہے. حالت احرام میں دریا یعنی پانی کا شکار پکڑنا، اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، اور فرمایا تمہارے نفع کے واسطے، متاعا لکم، یہ تمہارے لیے نفع کا سامان ہے، اور مسافروں کے لیے بھی نفع کے، مسافروں کی سہولت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو توشہ بنایا ہے. البتہ اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار پکڑنا یا پکڑوانا یہ تب تک حرام ہے جب تک تم محرم ہو. حالت احرام کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے. احرام کی حرمت، احرام کا احترام، مسجد حرام کا احترام، کعبۃ اللہ کا احترام، اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام فرمایا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں دیکھو صرف یہی نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی مخالفت سے ڈرتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع کیا جانا ہے، تم سب وہاں حاضر ہوگے. اور اللہ نے جو قانون بیان فرمائے ہیں، اللہ اپنے قانون کی حکمت کو، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی مصلحت کو بخوبی جانتے ہیں. لہذا ہر قانون کا
ہر اللہ کے قانون کا، نظام الہی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البر احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ یہ کھانا تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ حرام کیوں کیا گیا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ کعبے کے احترام کی وجہ سے حرام کیا گیا، چنانچہ فرمایا جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ اور دیکھو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔